اب آپ سوچیں، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ کے پرابلمس کے سولوشنز کا کوئی سوچنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی آپ کے لیے اتنا اچھا سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی آپ کو جان سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو جان رہا ہے نا کہ تم گناہوں میں ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اندھیروں میں ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اپنے آپ کو خود ہی ہرٹ کر رہے ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود ہی جنجال پورا بنا دیا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سولوشنز بنا رہے ہیں. تمہیں سولوشنز تمہارے کانوں تک پہنچا رہے ہیں, تمہارے راستوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت کا مستحق بن جائے. میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے کٹ کر زندگی نہ گزارے. کیونکہ ہمارے بننے میں, ہمارے سنورنے میں, ہماری زندگیوں میں, ہمارے مال دولت میں, عزت شہرت میں شیطان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ نے دی ہے. ہمیں بنایا بھی اللہ نے, ہمیں تخلیق بھی اللہ نے کیا, ہمیں سوچ بھی اللہ نے دی, ہمیں آنکھیں بھی اللہ نے دی, ہمیں سمجھ بھی اللہ نے دی, ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی. اور زندگی میں موجود جتنی بھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. اور یہ زمین بھی اللہ کی, یہ آسمان بھی اللہ کا. زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی, آسمان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی, پہاڑوں کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو شیطان کو ہم کیوں لفٹ دیں؟ جب زمین آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے تو میں اور آپ کس بیس پر شیطان کی طرف جائیں؟ شیطان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیا شیطان نے ہماری آنکھوں کو بنایا؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی 1000 2000 کے نوٹ پکڑائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی جاب لگوائی ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں اولادیں دی ہیں, بیویاں دی ہیں, گھر دیے, گاڑیاں دی ہیں؟ اور ہماری زندگیوں میں موجود یہ جو چند پل کا سکون آتا ہے, کیا یہ شیطان ہمیں دیتا ہے؟ اور جو ہماری پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیا اس کام کو شیطان کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کر کیا رہا ہے وہ ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو جب کچھ بھی نہیں کر رہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم کیوں کر رہے ہو؟ اچھا تمہارے لیے سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو تم کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ یہ چیز انسان کو نہیں سوچنے دے رہا شیطان انسان اگر مجھے غلام بنانا چاہ بھی رہا ہے تو پہلے وہ تو مجھے اپنا کوئی احسان بتائے جو اس نے مجھ پر کیا ہو. پہلے تو وہ مجھ پر کوئی احسان جتلائے, مجھے کوئی ایک ایسا فائدہ بتا دے کہ مجھے یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاں یار شیطان نے میرے لیے بڑا کچھ کیا ہے. اس کے بعد میں اپنی زندگی چلو اگر شیطان کے حوالے کرتا ہوں تو اس کے احسان ہے مجھ پہ. لیکن جب اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, الٹا مجھے گمراہیوں کے حوالے کیا ہے, الٹا مجھے زنا کے قریب لے کر گیا, الٹا مجھے چوری کے قریب لے کر گیا, الٹا مجھے بے حیائیوں کے قریب لے کر گیا, الٹا مجھے بد اخلاقی کے قریب لے کر گیا, الٹا اس نے میری زندگی کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اللہ کی نعمتوں سے ویسے فائدہ اٹھانے نہیں دے رہا, اللہ کو سمجھنے نہیں دے رہا, جنت بنانے نہیں دے رہا, الٹا میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. کتنا بے وقوف انسان ہوں میں. اور جتنے بھی لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. سب کچھ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان کے لیے. تو یاد رکھنا اس دنیا میں 2 ٹیمیں ہیں, ایک شیطان کی ٹیم اور ایک رحمان کی ٹیم. تم تیسری کوئی ٹیم نہیں ہے. یا تو ایک انسان شیطان کی ٹیم میں جائے گا اور پھر لذتیں, گناہ, غفلتیں, بیماریاں, انجوائمنٹس, ناچنا گانا, ٹک ٹاک وغیرہ 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 کرے گا, اور یہ اس طرح کھیلے گی اور یہ سب مر جائیں گے. اور دوسری ٹیم رحمان کی ٹیم جو کنفیوز ہوگی, پریشان ہوگی, حدودوں میں رہے گی, جنت کے تصور کے ساتھ جیے گی. بہت ساری چیزوں کو اس کو چھوڑنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے چھوڑنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے کرنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کے قریب جانا ہوگا. یہ ٹیم رحمان کی ہوگی. یہ لوگ باؤنڈریز کے اندر کھیلیں گے, باؤنڈریز کے اندر اپنی لائف کو گزاریں گے اور مر جائیں گے. پھر ان دونوں کا جو انجام ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. رحمان کی ٹیم ونر, شیطان کی ٹیم لوزر. کوئی ریوارڈ نہیں, کوئی آسانی نہیں, کوئی رحم نہیں, جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں شیطان کے ساتھ. ہاں پھر بلیم ضرور کرے گی شیطان کو, تمہاری وجہ سے ہم یہاں آ گئے,
پھر شیطان آگے سے اپنی صفائیاں دے گا. کس کو؟ اللہ کو. اے اللہ میں نے ان سے کوئی گناہ تو نہیں کروایا, میں نے ان کا ہاتھ تو نہیں پکڑا, میں نے تو صرف ان کو ایک ایڈوائس دی تھی, اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا گناہ کرنے کا, کیا تو اس نے خود ہی ہے, لہٰذا آج مجھے بلیم نہ کرو. یہ ہے شیطان کا معاملہ ایک انسان کے ساتھ. کتنا خبیث ہے یہ. اور وہ اللہ جس نے شیطان کی حقیقت انسان کے سامنے کھول کھول کر بتا دی. خدا کی قسم انسانوں نے اللہ کی بات پر یقین ہی نہیں کیا. اسی وجہ سے تو آج سارے لوگ رو رو کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اسی وجہ سے تو آج سارے لوگ کنفیوز ہیں. اسی وجہ سے تو بیچاروں کو خوشیاں ہضم ہی نہیں ہو رہی. یہ گھروں میں لڑائیاں, بدامنیاں, غیبتیں, چغلیاں, وہ پتہ نہیں کیا سے کیا گند آ گیا ہمارے گھروں میں. ہماری زندگیاں ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم آئے تھے رحمان کو منانے کے لیے, لیکن ہم لگ گئے ہیں شیطان کو منانے میں. اور شیطان تو راضی ہے تم سے, وہ تو گناہ کرو گے تو شیطان تم سے راضی ہوگا. یا ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم کتنے مایوس ہو گئے نا اپنے اللہ سے. آپس کی بات ہے, ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کے لیے کچھ کیا, اور شیطان بھی اس چیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتا ہے. یو نو, شیطان خوش ہوتا ہے تمہارے گناہوں سے. پتہ ہے شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ تم نے ایک چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے تو وہ تمہارے چھوٹے سے گناہ کو اتنا سیلیبریٹ کرتا ہے نا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ چیلنج جو اللہ کو کیا تھا, اللہ سے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, دیکھو اس نے گناہ کیا ہے تو میں ونر ہو گیا اپنے اس مشن میں نے اس سے کروا لیا گناہ. مسلمان ہونے کے باوجود, ایمان اس کے دل میں ہے, اس کے باوجود میں لے گیا اس کو گناہوں کی طرف. تو یہ چیز شیطان کو اور شیطان کی اکڑ کو پانی دیتی ہے, اس کو مزید پراؤڈ والی فیلنگز دیتی ہیں. تو یار میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شیطان تو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے, وہ ہمارے گناہوں سے خوش ہو رہا ہے, چھوٹے بڑے گناہ سے. چھوٹے گناہ سے بھی خوش ہو رہا ہے, بڑے گناہ سے زیادہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جس میں رحم کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے, جو بہت ہی سیلفش ہے اور انسان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. تو یار سوچو, تمہارا رب جو اتنا عظیم ہے, تمہارا رب جو اتنا رحیم ہے, تمہارا رب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اس کی نظر میں جب تم اس کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی کرو گے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی کو ضائع کر دے گا؟ کیا فرشتے تم پر پراؤڈ فیل نہیں کریں گے؟ کیا فرشتے تمہاری تعریفیں اللہ کے سامنے نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھو یہ کامیاب ہو گیا, اس کے سامنے گناہ تھا, ثواب تھا, یہ ثواب کی طرف گیا, یہ کمپلیٹ کر دیا اس نے, وہ مشن, ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا اس کا. ہمیں کتنا نیکیوں سے بدگمان کر دیا گیا. ہم گناہ کرنے کے بعد مایوس ضرور ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں مایوس؟ ہم گناہ کرنے کے بعد پریشان بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چیز بھی ایڈمٹ کریں کہ تم نیکی کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے. تم نیکی جس طرح گناہ کرنے کے بعد تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ تم نے گناہ کیا, اس طرح تم نیکی کرنے کے بعد سوچتے ہی نہیں ہو کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے اور وہ رب اسے قبول کرے گا انشاءاللہ. اسی وجہ سے شاید ہم نیکیوں سے بیزار ہو گئے. ہم نے نیکیوں کو ریالٹی اس کی بیس پر اس سے مزے حاصل نہیں کیے. اینی ہاؤ, یہ دوسری طرف ٹاپک چلا گیا. تو آج کل ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑے گناہوں میں جو ایک گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھیں یا اللہ کے بارے میں پڑھیں؟ آج میں آپ سے 2 باتیں شیئر کرنے آیا تھا. قرآن کا وہ حصہ جس نے مجھے بہت سارے گناہوں سے بچایا, قرآن کا وہ حصہ جس نے میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی, قرآن کی وہ کچھ آیتیں جس سے مجھے محبت ہے اور جس کو میں اتنا پڑھتا تھا کہ مجھے زبانی بھی یاد ہے. ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنے آیا تھا کیونکہ اس چیز نے مجھے فائدہ دیا ہے, اس چیز نے مجھے اللہ کا جو تعارف جس طرح کروایا ہے, یقین کریں کہ اس کے بعد مجھے مطلب اللہ کی باتیں پڑھنے میں انٹرسٹ ہو گیا تھا, سمجھنے میں انٹرسٹ ہو گیا تھا, اور جیسے میرے ذہن کو تالے لگے ہوں اور ان آیتوں نے ان تالوں کو بالکل ان لاک کر دیا ہو. ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرنے آیا تھا, تو چلیے آج میں آپ سے یہی چیز شیئر کر لیتا ہوں. اور دوسرا میں آپ لوگوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائیوں کے بارے میں بتانے آیا تھا. لیکن ہم پہلے اللہ کو
اور اللہ کی ویلیوز کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو میری سب سے فیوریٹ آیتیں ہیں نا، فیوریٹ تو ویسے سارا قرآن ہی ہے، لیکن ان آیتوں کی وجہ سے یقین کریں کہ میرے ایمان میں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ میں آپ سے کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ بھی ان آیتوں سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو اپنی قیمتی چیز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی وجہ سے مجھے میرا اللہ سمجھ آیا، اور سمجھ آنے کے بعد میرے اندر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ایک صفت جاگی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اپنے آپ کو ایسے بنا سکتے ہیں. ہم نیک نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی فرشتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ولی اللہ ہے فی الحال کے لیے، لیکن ہم بن سکتے ہیں. ٹرسٹ می، مشکل نہیں ہے. اہم ہی لوگوں نے مشکل بنا دیا. گناہ کرنا مشکل ہے، یاد رکھیں. نیکیاں کرنا آسان ہے. اللہ سے دور جانا مشکل ہے، اللہ کے قریب آنا آسان ہے. شیطان کی باتوں کو ماننا مشکل ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ حدید ہے، اس کی سٹارٹنگ اللہ فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. میں اگر اس کی ان ڈیپتھ میں لے کر جاؤں آپ کو تو بہت ٹائم لگے گا. آج میں صرف آپ کو اوپر ٹھیک ہے، اوپر سے سمجھاتا ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. اس آیت نے یقین کرو جتنا مجھے جھنجھوڑا تھا، اور جتنا اس نے نا یقین کرے مجھے حیرت کے حوالے کیا تھا، میں آپ کو وہ بتا ہی نہیں سکتا. واللہ بما تعملون بصیر. بس یہاں تک. اب غور کرنا اس پہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یار اس میں نا الفاظ تک نہ رہے، ذرا سا نا پریکٹیکل ہو جائے. اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی چیزیں موجود ہیں جن میں کچھ بے جان ہے، کچھ جاندار ہے. جیسے کہ آپ کے امی ابو بہن بھائی سب کے سب سانس لے رہے ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق ہی نا. اور ارد گرد آپ کے گھروں میں کتنی بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں. پتھر سے بنا ہوا گھر اور بہت ساری چیزیں. اینی ہاؤ یہ چیزیں، اس کے علاوہ کتنی چیزیں، کتنی چیزوں کا نالج آپ کو پتہ ہے. چڑیا اور کبوتر، طوطا، مینا، درخت، چرند پرند، جانور، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ 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 وغیرہ. جتنی بھی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ساری دنیا دکھائی دیتی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آسمان سے اوپر کیا ہے آپ کو کیا پتا، زمین کے نیچے کیا ہے آپ کو کیا پتا، پہاڑوں کے اندر کیا ہے آپ کو کیا پتا، سمندر کی گہرائیوں میں کیا آپ کو کیا پتا، آپ کے ارد گرد کتنی مخلوق ہے آپ کو کیا پتا، کچھ نہیں پتا نا آپ کو. تو اینی ہاؤ اللہ فرما رہے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کی کیا کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں. تسبیح مطلب اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں بنانے والا، ہمیں وجود دینے والا، ہمیں صلاحیت دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمیں ایک جگہ دینے والا، ہمیں جسم دینے والا اللہ ہے. ہر کوئی، ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کو اپنی اپنی زبان میں یاد کر رہی ہے. سوچیں آپ کا رب جو آپ سے حساب کتاب لینے والا ہے، جو آپ کو موت دینے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یار ایک پوری دنیا کے نظام کو ہینڈل کر رہا ہے رب العالمین. کہاں تک لے کے جاؤں میں آپ کو، ٹائم نہیں ہے نا. ایکچولی میں مسئلہ ہی ہے، ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے اللہ کی باتوں میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. 11 سے 12 ہو جاتے ہیں، 12 سے 1 ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں. اب مجھے بتاؤ جب اتنی ساری مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو ایک گناہگار اگر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذات میں کوئی فرق آئے گا؟ اللہ کی عزت میں کوئی کمی ہوگی؟ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر رہا ہے. ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
ہم جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں یہ خدا کی قسم اپنے فائدے کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسموں کو جہنم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے تصور کے ساتھ، وہ اسی لیے بچتے ہیں تاکہ یار اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے اللہ کو نکال دو، پھر دیکھو ہم کیسے بھیڑیے بنتے ہیں۔ پھر ہم شیطان کو کلاسز دیں گے کہ اوے تو ایسے گمراہ، تو کیا مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے گمراہ کرتا ہے، ادھر آ میں تجھے گمراہ کرنا سکھاتا ہوں۔ پھر ہم شیطان کو کلاسز دیں گے۔ یقین کرو اگر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں سے نکل جائے، یہ تو تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے سیدھے ہیں۔ یہ تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو یہ بتایا ہے کہ میں موجود ہوں، میں ہوں۔ اور تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اٹھنے کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا، ادروائز ہم بھیڑیے ہوتے، ادروائز ہم روزانہ ریپ کرتے، ہم تتر بتر ہو جاتے۔ مکہ کے حالات دیکھو نا، جب اللہ کے تصور سے خالی ہو گئے تھے، مکہ کی تاریخ آپ پڑھیں کہ لوگوں میں بدماشیاں کس عروج تک چلی گئی تھی، لوگوں میں اکڑ کس عروج تک چلی گئی تھی، اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کا تو سارا سسٹم ہی خراب تھا۔ اللہ کے تصور سے وہ خالی ہو گئے تھے۔ اللہ کو مان کر اللہ کے سامنے گناہ کریں گے۔ ہاں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، پھر 10 دن بعد سچویشنز چینج ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، تمہاری جڑیں کمزور ہیں، تمہاری بنیادوں میں وہ مٹیریل ایڈ ہی نہیں کیا گیا جو تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر ہو سکے، اور تمہیں بھی ابھی تک پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، تم بھی اپنی کمزوریوں کے ساتھ جی رہے ہو۔ کیا ایک نماز کو چھوڑنے والا یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کیوں چھوڑتا ہے؟ کیا ایک زنا کرنے والا مسلمان زنا کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچ سکتا، مطلب اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زنا کرنا گناہ ہے، سخت عذاب ہے؟ اور اللہ رب العزت کو جو سب سے برے کام لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نظروں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، سب کچھ پتا ہوتا ہے اسے، پھر کیوں کرتا ہے؟ معاشرے میں ایک طلاق دینے والا شخص یا خلا لینے والی لڑکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو طلاقیں دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جو نازک مزاجی سے خلا تک بات چلی جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت طلاق کو ناپسند کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزنز؟ ہاں، اگر ریزنز ہے تو اسی نے اجازت دی ہے، لیکن حلال کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا، جائز ہے لیکن پسند نہیں ہے۔ تو پھر کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں بیٹیاں طلاق ہو رہی ہیں؟ کیوں جوان بہنیں گھر آ جاتی ہیں؟ کیوں لوگوں کے گھر اب نہیں بس رہے جیسے پہلے لوگوں کے گھر بستے تھے؟ کیوں ایک تھپڑ پر ساری فیملی جو ہے وہ تہش نہش ہو جاتی ہے؟ ایک چھوٹی سی گالی پر، یا ایک چھوٹی سی غلطی پر، ایک چھوٹے سے گناہ پر انسان اپنا پورا فیملی سسٹم کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ نہیں جانتا یہ سب عقل کا اندھا ہے؟ وہ انسان کے جو بڑی بڑی ڈیلنگ کرتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، یہاں آ کے عقل کا اندھا کیوں بن جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں یہ اتنا بزدل کیوں بن جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں یہ اتنا کمزور کیوں بن جاتا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اللہ سب جانتا ہے؟ جاننے کے باوجود اتنی بڑی ہمت اس میں سے کہاں سے آتی ہے؟ یار جو نہیں جانتے وہ ہمت کرتے تو چلو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچہ تھا یار، سمجھ نہیں آئی، علم نہیں تھا بیچارے کے پاس، اسے پتا نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، اوکے، معافی ہے۔ بندے کو سمجھ بھی آتی ہے ریزنز کہ ہاں یار اس ریزنز کی وجہ سے اس سے یہ ہوا ہے، لیکن جو انسان جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ نا کہ ایک بہت بڑے مسئلے کے حوالے کیا ہوا ہے اس نے خود کو، اس کے اندر کمی ہے۔ اور یہ جس طرح اپنے اللہ کو ماننے کے دعوے کر رہا ہے نا، اس طرح یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ جو اللہ سے نبھانے کی یہ دعوے کر رہا ہے نا، اس طرح اللہ سے یہ نبھا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یار میری بات سنیں، آپ لیٹ سپوز آپ کی ایک شاپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیلی 100 کسٹمرز آتے ہیں، ان 100 کسٹمرز کو آپ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو۔ کچھ کسٹمرز آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کچھ کسٹمرز آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ کسٹمرز آپ کے تھوڑے بہت جان پہچان والے بن جاتے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ جو آتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے مسافر ہوتے ہیں، جن کی ملاقات آپ سے کچھ پل کے لیے ہوتی ہے اور جن کا لینا دینا ہی بس مقصد ہوتا ہے۔